بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے دروس ماہ رمضان چل رہے ہیں۔ آج کا ہمارا درس اعتکاف کی حالت میں جائز کام، کون سے کام معتکف حالت اعتکاف میں کر سکتا ہے۔ نمبر 1، کھانا پینا وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کو گندہ نہ کرے، نیچے دسترخوان رکھے۔ اور معتکف کے لیے سونا بھی جائز ہے، اور اسی طرح معتکف کے لیے ضرورت کی بات کرنا بھی جائز ہے۔ اور معتکف کپڑے بھی بدل سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کو گندہ نہ کرے اور نیچے کوئی کپڑا بچھائے۔ مسجد میں اگر ایسا معتکف ہے جو ڈاکٹر ہے، کسی مریض کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو نسخہ بھی لکھ کر دے سکتا ہے، دوائی وغیرہ اس کو بتا سکتا ہے، اس کو لکھ کر دے سکتا ہے، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے ہیں، یعنی اس پر فیس وغیرہ نہیں لے سکتا۔ اگر ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے مسجد میں تو فری نسخہ لکھ کر دے، اور پھر تو یہ تجارت بن جائے گی اگر یہ فیس لے گا، تو اس طرح فیس لینا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح معتکف اپنے برتن وغیرہ خود بھی دھو سکتا ہے اگر بندہ نہ ہو، اور ضرورت زندگی کے لیے اگر کوئی ایسا بندہ اس کا نہیں ہے تو باہر کوئی چیز لینی ہے اس نے تو وہ خرید بھی سکتا ہے۔ ایسی جگہ میں معتکف بیٹھا ہے کہ اس کو کوئی آدمی کوئی چیزیں لا کر بھی نہیں دے سکتا، تو یہ خود اپنا سامان لے سکتا ہے اور اسی طرح چیزیں خرید بھی سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت اگر اعتکاف کی حالت میں بیٹھی ہے تو وہ بچے اپنے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ معتکف کا اپنی نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگانا یہ بھی جائز ہے، یعنی اپنی ہر طرف وہ یکسوئی کے لیے چادریں لگانا چاہتا ہے مسجد میں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا چاہتا ہے تو یہ بدل بھی سکتا ہے۔ بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کی اشیاء اور دینی کتب وغیرہ جو مطالعے کے لیے، تو یہ اس طرح کی چیزیں معتکف اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور دوسری ہے معتکف کے لیے ممنوعات و مکروہات، یعنی بغیر ضرورت شدیدہ کے باتیں نہ کرے، جس طرح کے موبائل ہے اس پر بلا تکلف بغیر ضرورت کے بات نہ کرے۔ اعتکاف کی حالت میں فوش بات، بیکار جھوٹے قصے کہانیاں، ان سے پرہیز کرے۔ اور اسی طرح اخبار وغیرہ اور لٹریچر، تصویرات، ان چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرے۔ اور اسی طرح ضرورت سے زائد مسجد میں سامان بھی نہ لائے کہ وہ بکھرا پڑا رہے۔ اسی طرح مسجد کے بجلی، گیس، پانی وغیرہ کے بے جا استعمال، ان کو بھی اس طرح استعمال نہ کرے، پنکھے اس طرح چلا دے یا بجلی گیس وغیرہ استعمال کرے، یہ اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ضرورت کے لیے جائز ہے۔ مسجد میں سگریٹ اور اسی طرح حقہ وغیرہ پینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی دن کو تو روزہ ہوتا ہے، شام کو یہ کام اس کے لیے مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اجرت کے ساتھ حجامت بنوانا ٹھیک ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے معتکف کے لیے۔ ہاں اگر ضرورت شدیدہ ہے اس کو لیے، مثال کے طور پر اس نے باہر جانا ہے، استنجا وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس پخانہ کے لیے اور استنجا وغیرہ کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، وضو کے لیے، اور اسی طرح اس کو غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے واجب غسل کے لیے، تو یہ معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ قریب کی جگہ کو یہ انتخاب کرے جو مسجد کے قریب ہو، بیت الخلاء ہو، غسل خانہ ہو، اس طرح کی چیزوں کو جو مسجد کے قریب ہوں۔ اور اگر مسجد کے قریب نہیں ہے، کسی دیہات میں اعتکاف مسجد میں بیٹھا ہے تو پھر دور بھی جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح معتکف واجب غسل کے لیے بھی جا سکتا ہے، اگر اس کو مسجد کے اندر احتلام ہو گیا ہے تو ساتھ کچھ جرابیں وغیرہ، ساکس وغیرہ رکھے
اور رات کو اس کو پہن لے۔ اگر اس کو غسل کی ضرورت پڑے تو چونکہ اس کے پاؤں کے نیچے کپڑا ہوگا تو اسی طرح جب غسل خانے میں جائے گا تو اپنے پاؤں کا کپڑا، یہ جراب اور ساکس وغیرہ اتار لے گا۔ تو اس طریقے سے معتکف جو ہے مسجد سے باہر جا سکتا ہے اور غسل وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا تبرید کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈک کے لیے یہ معتکف غسل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کو وضو کی ضرورت پڑی ہے تو معتکف جو ہے تلاوت وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وضو کی جو ہے ضرورت ہے تو وہ وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔